بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 لوگ جن کو نبی علیہ السلام نے معاف کر کے رحم اور معافی کی نئی مثال قائم کی۔ رحم دلی اور معافی، یہ لفظ سننے میں جتنا آسان لگتا ہے، اس پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہے۔ وہ مثال جو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 لوگوں کو معاف کرنے کے بعد قائم کی، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رحمت ہیں۔ یہ بات آپ کو اس پوسٹ میں پتہ چل جائے گی۔ اگر آپ نے ان کو نہیں پڑھا اور اس کے بعد آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ لائک کرنے لگیں گے۔ ایسے ہی بے شمار لوگ تھے جن کو نبی علیہ السلام نے معاف کیا۔ وہ 5 لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑھ چڑھ کر دشمنی کی، پھر بھی ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ نمبر 1، ثمامہ بن اسال۔ ثمامہ بن اسال نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ایک پورے گروہ کو ایک خط کے جواب میں مار ڈالا۔ وہ خط جس میں اس کو اللہ کی دعوت دی گئی تھی، اور وہ خط صحابہ کی ایک جماعت لے کر گئی تھی۔ اس کے بعد اسے پکڑ لیا گیا اور نبی کے پاس لایا گیا، لیکن پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا۔ ثمامہ بن اسال نے سوچا کہ اتنے بڑے غلطیوں کے لیے معاف کر دیا گیا اور اس رحم آ گیا، تب اس نے اسلام اپنا لیا۔ نمبر 2، عفان بن امیہ۔ عفان بن امیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش میں شامل تھا اور اس کے لیے کئی بار مسلمانوں کے خلاف لڑائی بھی لڑی، لیکن مکہ کی فتح کے بعد نبی علیہ السلام نے اسے معاف کر دیا تھا، پھر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ نمبر 3، ابو سفیان خسر ابن حرب۔ ابو سفیان خسر ابن حرب کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائی لڑی گئی، جنگوں کا لیڈر بنا اور کئی موقعوں پر نبی علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی۔ مکہ کی فتح کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، پھر آخرکار انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ نمبر 4، حبشی ابن حرب۔ حبشی ابن حرب نے احد کی لڑائی کے دوران پیغمبر کے پیارے چاچا حضرت حمزہ کو شہید کر ڈالا تھا۔ انہوں نے یہ پیغمبر کے لیے پرسنلی معاملہ تھا، لیکن حبشی ابن حرب نے توبہ کری اور بعد میں اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد اسے معاف کر دیا۔ نمبر 5، ہند بنت عتبہ۔ ہند بنت عتبہ نے وحشی ابن حرب کو نبی کے چاچا حضرت حمزہ کو شہید کرنے کا حکم دیا، اور شہید کرنے کے بعد ان کے جسم کے حصوں کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا، لیکن اس کے بعد مکہ کی فتح کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔